کسی شاعر نے اس پوری زندگی کی حقیقت کو چند اشعار میں پیش کیا ہے، ذرا میں آپ کو سامنے پیش کروں۔ شاعر کہتا ہے کہ سفر درپیش ہے غافل تجھے اس دار فانی میں، یعنی جو زندگی ہے وہ فانی ہے، ختم ہو جائے گی، چند دن کی کہتے ہیں سفر درپیش ہے غافل تجھے اس دار فانی سے، لگا دل کو نہ دنیا سے نہ عیش و کامرانی سے، یعنی یہاں کی عیش و عشرت، یہاں کی کامیابی و کامرانی، کتنے بڑے سے بڑا امیر ہو اور بڑے سے بڑی اس کے پاس زیب و زینت کی چیزیں ہوں، لیکن دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ قارون کا نام سنا ہے، اس کے خزانوں کے بارے میں سنا ہے، اور اس نے جو بنائی تھی جنت اپنے مزعومہ کے مطابق، اس جنت کا وہ دیدار تک نہ کر سکا۔ یہ اس سے بڑا سبق اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس خزانوں کا انبار تھا، اور اس انبار کے باوجود اس کی زندگی نے اس کا وفا نہ کیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ لگا دل کو نہ دنیا سے نہ عیش و کامرانی سے، یہاں کی جو عیش و عشرت کامیابی و کامرانی، اس سے دل نہ لگے، دل آپ کا معلق ہو رب سے، رب کے فرامین سے، موت سے، آخرت کی یاد سے۔ آگے کہتا ہے چلے گا کام کب تک زور سے زر سے جوانی سے، تو شاعر کہتا ہے کہ چلے گا کام کب تک زور سے، یہ تمہارا عہدہ، تمہارا منصب، تمہاری لاٹھی، تمہارے قلم کی زور طاقت کب تک رہے گی؟ نہ زر سے نہ زمانی سے، یہ زر روپے پیسے مال و دولت کب آتے ہیں کب چلے جاتے ہیں اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم نے اور آپ نے امیروں کو غریب ہوتے، غریبوں کو امیر ہوتے دیکھا ہے، امیروں کو غریب، غریبوں کو امیر ہوتے دیکھا ہے انہی آنکھوں سے۔ تو شاعر وہی کہتا ہے کہ چلے گا کام کب تک زور سے زر سے جوانی سے، جوانی بھی آنی جانی چیز ہے، ہم سب جوان ہیں، پہلے بچے تھے، اب بس اب جوانی ختم ہونے کو ہے، بڑھاپا سر پہ تیار ہے اگر زندگی نے وفا کیا۔ تو یہ جوانی وانی یہ سب کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیشہ رہے، یہ آنی جانی چیز ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک بار جب جوانی آ گئی دوبارہ نہیں آنی، اور بڑھاپا ایسی چیز ہے کہ ایک بار آ گیا تو پھر ختم نہیں ہونا، پھر اس کے ساتھ موت ہی ہے۔ جوانی چلی گئی تو آنی نہیں، اور بڑھاپا آ گیا تو جانا نہیں، اور اسی کے ساتھ پھر موت، اور پھر وہ ایک جو سلسلہ ہے۔ آگے کہتا ہے شاید کنارہ ایک دن کرنا پڑے گا زندگانی سے، یعنی چھوڑنا پڑے گا دنیا۔ اس دنیا میں کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے، کسی کے لیے بقا نہیں ہے، کوئی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا، کسی کے تمام نہیں ہے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ اس دنیا میں آپ دیکھیں بڑے بڑے آئے، سب چلے گئے، ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، ہمارے بعد کچھ لوگ آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے، آخر ایک دن قیامت آ جائے گی، سب چلے جائیں گے، باری باری آ رہے ہیں، باری باری جا رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا اس دن جتنے لوگ ہوں گے سب چلے جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ تو میرے بھائی شاعر کہتا ہے کہ سرائے دہر میں مہماں فقط تو رات بھر کا ہے، یعنی جو زندگی ہے، جو دنیا ہے، اس دنیا کے اندر تمہاری زندگی کتنی ہے؟ صرف رات بھر کی ہے، 2 گھڑی کی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کو کتنی لمبی زندگی مل جائے، لیکن جب چونکہ مرنا ہے تو پھر وہ زندگی لمبی ہونے کے باوجود مختصر ہے۔ اور پھر آپ اس دنیاوی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اخروی زندگی کو سامنے رکھ لیں تو اس کے مقابلے میں یہ زندگی معمولی سی ہے، ایک رات بھی بڑی ہے اس زندگی کے مقابلے میں، وہ زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے، وہ پھر زندگی ہی زندگی ہے۔ اور یہ زندگی کتنی بڑی ہو جائے، ایک محدود زندگی ہے، اور پھر آخر میں اس کا زوال اور فنا یقینی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ سرائے دہر میں مہمان فقط تو رات بھر کا ہے، رات بھر تمہاری مہمانی ہے، جیسے ہم مہمان میں کہیں جاتے ہیں، مہمانی کی، صبح ہوئی، ناشتہ چائے پیا اور پھر چلتے بنے اس گھر سے اپنے گھر کی طرف، کمر باندھے ہوئے تیار رہ، عالم سفر کا ہے، تم مسافر ہو، مسافر کی زندگی ہے۔ اور مسافر کتنی اچھی جگہ کیوں نہ پہنچ جائے، وہاں وہ دل لگا کے بیٹھ نہیں جاتا۔ آپ کشمیر چلے جائیں ٹہلنے، یا یہاں کے ابہا چلے جائیں ٹہلنے، تو کیا مطلب آپ وہاں رہ جائیں گے؟ آپ جائیں گے مختصر سے سامان لے کر کے، اتنا سامان رکھیں گے جتنا سفر میں آپ کے لیے آسانی ہو، اور وہاں اس کی بنیادی ضرورت ہو، عام ضرورت نہیں، بنیادی ضرورت، جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔ ایک دن 2 دن جو آرام کرنا آرام کیا، اور وہاں سے چلتے بنے، نہ اس جگہ سے آپ کو دل لگا، نہ وہاں رہنے کے لیے آپ نے کوئی پلاننگ کی، نہ کوئی وہاں پہ خرچ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسافر ہیں، آئے ہیں دیکھنے، اور دیکھ کے چلے جائیں گے۔ الدنیا دار العمل ہے، یہاں عمل کی جگہ ہے، اور اس کا بدلہ، اس کی اجرت، اس کی راتب اور سیلری وہاں ملے گی۔
آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں ہم اپنے ملکوں کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، بیوی بچے وہاں پڑے ہیں، اور آپ یہاں 10 سال 20 سال 25 30 سال تک یہ لوگ موجود ہیں انہی ہمیں لوگوں میں سے، لیکن 30 سال کا ایک لمبا عرصہ دیکھنے میں، لیکن آپ نے یہاں کیا کیا؟ کمرے میں وہی بنیادی چیزیں، کھانا پانی اور سونا، اور وہ بھی ٹائم پاس۔ کیوں آخر؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے مسافر ہیں، چند دن کے لیے آئے ہیں، ایک ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ سب کا ایک ہے، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب کا ٹارگٹ ایک ہے، لیکن آپ کو شاید پتہ ہو کہ انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید 100 ریال بھی نہیں بچا پاتے ہیں مہینے کا۔ ایسے بھی نادان لوگ موجود ہیں یہاں۔ تو جس طرح سے آپ اور ہم اس شخص کو نادان کہتے ہیں یا کہیں گے جو اتنی محنت مشقت کے بعد اور اتنی قربانیاں دینے کے بعد، گھر بار قوم قبیلہ ماں باپ حتیٰ کہ بیوی اور بچے چھوڑنے کے بعد، اگر اس کے جیب میں مہینے کے ختم ہونے کے بعد سیلری کے آ جانے کے بعد 100 روپے نہیں بچتے، سب عیش و عشرت میں اور یوں ہی دیگر چیزوں میں خرچ کر دیتا ہے، تو آپ اور ہم اس کو نادان کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں عیش کے لیے نہیں آیا ہے، وہ اپنی غربت کے ازالے کے لیے آیا ہے، کچھ پیسے یہاں سے اکٹھا کرے گا تاکہ وہاں بھیجے، تاکہ وہاں لوگ صحیح سے کھا سکیں، جی سکیں، رہنے کے لیے ایک ہلکی پھلکی چھت ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں کی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے وہ یہاں آیا ہے، وہاں کی زندگی ذرا آرام دہ ہو جائے، یہاں وہ مصیبت اٹھاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، سب کچھ برداشت کر لیتا ہے۔ یہ سب برداشت وہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ چند سکے، چند ریال، چند روپے مل جائیں۔ کیا کیا نہیں کرتا، کیا کیا نہیں سہتا، سب کچھ سنتا اور سہتا صرف اس لیے ہے کہ کچھ پیسوں کا انتظام ہو جائے، اور پھر ان پیسوں کو گھر بھیجے تاکہ گھر کے لوگ آرام سے کھا اور جی سکیں اور کچھ دنیاوی ضروریات کو پوری کر سکیں۔ اب آپ بتائیں کہ اگر وہ ان تمام قربانیوں کے بعد یہاں عیش و عشرت میں لگا دے اور پورے پیسے صرف کر دے اپنے آپ پر یا کھیل کود میں یا یوں ہی عادت کو اور ان تمام چیزوں کو جو آپ سمجھ سکتے ہیں، کوئی سود میں لگا ہوا ہے، کوئی شراب میں لگا ہوا ہے، کوئی چوری میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی میں لگا ہوا ہے۔ اب ان تمام بری عادتوں اور بری لتوں میں پڑ کر اگر وہ اپنے سارے پیسے صرف کر دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، ہم اور آپ اسے بیوقوف کہتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ اگر اس دنیا میں رہ کر جو اس دنیا کو سنوارنے کے لیے بنائی گئی ہے، اس دنیا کو سنوارنے کے لیے بنائی گئی ہے، جیسے اس دنیا کو چھوڑ کر ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس ملک کو چھوڑ کر اس ملک میں آئے ہیں تاکہ وہ اس ملک میں رہنے والے دیگر افراد خانہ اور کنبہ اور قبیلہ، گھر کے لوگ، بیوی بچے عیش و عشرت سے زندگی گزار سکیں، اس کی فکر میں آپ یہاں گھلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں اس کی فکر میں گھلنا ہے۔